الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج کے بعد تا قیام قیامت اس کا نظام اللہ رب العالمین ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس دنیا کا ایک ظاہری نظام ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک باطنی نظام ہے، غیبی نظام ہے، جسے صرف اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ ظاہری نظام میں ایک چھوٹے سے کاروبار سے لے کر کے حکومت وقت تک، ایک چھوٹے گھرانے خاندان سے لے کر کے ایک بڑی تنظیم تک جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اور ان کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں اور جس طرح وہ کاموں کی ترتیب بناتے ہیں، یہ ایک ظاہری نظام ہے۔ اور ایک غیبی نظام ہے جو اللہ نے اپنی دوسری مخلوقات کے ذریعے رکھا ہے، جیسے بارش کا نظام ہے فرشتوں کے تابع، وحی لانے کا نظام حضرت جبرائیل کے تابع تھا، سور پھونکنے کا ایک نظام ہے وہ حضرت اسرافیل کے ذمے ہے، روح قبض کرنا یہ ایک نظام ہے وہ اسرائیل کے ذمے ہے۔ فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے بالکل بالمقابل 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے اب اس کا دوبارہ نمبر کبھی نہیں آئے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ اللہ کا غیبی نظام ہے جو فرشتوں کے ذریعے اللہ نافذ کرتے ہیں۔ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو اس کے نظام کا ایک حصہ یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے ڈوبتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سورج اور چاند کے ذریعے سے ایک نظام ترتیب دیا ہے جس کو ہم دن اور رات کہتے ہیں، اور جس کو ہم مہینے کا آغاز اور اختتام کہتے ہیں۔ چاند دکھتا ہے، مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اور چاند دکھنا بند ہو جاتا ہے، اور جب تک دوسرا چاند نہ دکھے وہاں تک یہ مہینہ چلتا رہتا ہے۔ جب دوسرا چاند دکھتا ہے تو دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ یہ اسلامی مہینہ ہے، اور اسلام کے تمام تر احکامات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اور ایک نظام سورج سے جڑا ہوا ہے جسے شمسی نظام کہتے ہیں، اس پر اسلامی احکامات کی بنیاد نہیں۔ چاند کی تاریخوں سے ہم لوگ روزہ شروع کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ چاند سے مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند پر مہینہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اس کا ایک حصہ دن، تاریخ، ہفتہ اور مہینہ، قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، اور یہ اللہ کے یہاں پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جب اللہ نے آسمان و زمین بنایا تو اس نظام کا ایک حصہ دن اور رات، ہفتے اور مہینے کا بنایا۔
فرمایا کہ 12 مہینے ہیں جس دن آسمانوں کو اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے سے اللہ نے لوح محفوظ میں اسے لکھ رکھا ہے۔ ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، 4 مہینے حرمت کے۔ اسلامی مہینوں کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ یہ 12 مہینے ہیں، اور آپ اگر دیکھو گے تو اسلامی تاریخ کا آغاز بھی تاریخی اعتبار سے قربانیوں سے، شہادت سے شروع ہوتا ہے، اور اس سال کا اختتام 12واں مہینہ قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ اور اگر تاریخ کے اوراق آپ پلٹو گے تو شاید کوئی ورق ایسا ہوگا جس پر اسلام کی بقا، اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کے پھلنے پھولنے کے لیے قربانی دینے والوں کی قربانی نہ ملے۔ ہر دن قربانیوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک نظام ہے جو اللہ پاک نے بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ پہنچ کر کے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تو آپ کی منشا یہ تھی کہ اب جو تاریخیں ماضی سے چلی آ رہی ہیں، جیسے انگریزی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول کی منشا یہ تھی کہ اسلامی تاریخ ہونی چاہیے۔ پہلے اور تاریخیں چلتی تھی جو کسی بڑی شخصیت کی پیدائش سے جڑی ہوتی تھی، یا ان کی موت سے جڑی ہوتی تھی، یا دنیا میں کوئی محیر العقول اور بڑا کام، بڑا انقلاب آیا ہو، اس سے وہ تاریخ جڑی ہوئی تھی۔ الگ الگ تاریخیں چلتی تھیں، آج بھی ہیں۔ انگریزی تاریخ ہے، غیر مسلموں کے یہاں بھی ایک تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے۔ یہ تاریخیں ہیں جو آج متداول ہیں، لوگوں کے درمیان جاری و ساری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی یہ وہ شخصیت ہے جس سے اسلام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ 10 سال آپ رہے، اور جب آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ نے ایسا انتظام فرمایا کہ میرے بعد کسی کے لیے یہ مسئلہ دشوار کن نہ رہے۔ آپ نے حکم دیا اپنی بیماری کے دنوں میں کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میری غمزدہ امت کو نماز پڑھائیں، امامت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ اللہ کے رسول بہت نرم دل میں، رقیق القلب ہے، آپ کو مصلی پر نہیں پائیں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ میری غمزدہ امت کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور بھی امہات المومنین سے یہ بات کہلوائی کہ آپ اللہ کے رسول سے کہیں کہ کسی اور کو نماز پڑھانے کا حکم دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے مشورے کو قبول نہیں کیا۔ یہ انتظام خداوندی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد مسلمانوں کا امیر کون ہوگا، اسلامی حکومت کا ذمہ دار کون ہوگا، اللہ کے رسول نے اس کا اشارہ دیا، انتظام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی موجودگی میں کئی دن نماز پڑھائی۔ آپ بیمار تھے، حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پردہ کر جانے کے بعد مسلمانوں کے امیر بنائے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے
حالات سب کچھ ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جس شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نمازوں کا امام بنایا ہے، ہم نے اپنا دین ان کو سپرد کیا ہے، تو ہم دنیا جو دین کے مقابلے میں بہت گھٹیا چیز ہے اسے سپرد کرنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں تھی۔ حضور نے ان کو مسجد نبوی میں امام بنایا، حضور نے ان کو نماز پڑھانے کی ذمہ داری دی، نمازوں میں وہ ہمارے امام ہیں تو دنیاوی تمام تر معاملات میں بھی وہ ہمارے ذمہ دار رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت پر اور ان کی جو ہے ذمہ داری کے اوپر لوگوں نے اتفاق کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے ذمہ دار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا کہ میرے بعد مسلمانوں کے امیر عمر فاروق ہوں گے۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مشورہ رکھا، اپنی بات رکھی کہ عمر بہت سخت گیر آدمی، مزاج میں شدت ہے، آپ ان کو امیر بنا رہے ہیں، اس سے مسلمانوں کو کہیں تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اگر میرے انتقال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ مسلمانوں کا ذمہ دار کس کو بنایا، تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بہتر شخص تھا میں نے اس کو مسلمانوں کا امیر و ذمہ دار بنایا۔ اور پھر ان کو یہ بات کہی کہ جب ان کے اوپر بوجھ آئے گا امارت کا تو طبیعت میں نرمی آ جائے گی، ابھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو مزاج میں شدت ہے، مزاج میں سختی ہے، لیکن جب حکومت کا بار اور بوجھ ان کے کاندھوں پر آئے گا تو مزاج میں نرمی آ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد مسلمانوں کا امیر اور ذمہ دار بنایا۔ اسلامی حکومت کی تاریخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑی ہوئی، اس لیے کہ حضرت عمر کا دور آیا تو پھر اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، اسلام مدینہ منورہ سے نکل کر کے دور دراز علاقوں تک پہنچا تھا، اور یہ وہ شخصیت ہے جس کی تعریف اور جس کی خدمات کا اعتراف، جس کے انصاف کی دھوم صرف مسلمانوں میں نہیں غیروں میں بھی ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں گاندھی جی کا ایک مقولہ دہرایا جاتا ہے، پتہ نہیں میں نے تو میرے پڑھنے میں نہیں آیا، سنا ہو کہ اگر اسلام کو عمر جیسا ایک اور شخص مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت 25 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی تھی، اور اس وقت کی دو بڑی بڑی طاقتیں روم اور فارس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور ہی میں ختم ہوئی۔ حضرت عمر نے روم اور فارس کو شکست دی تھی اور اس کے پورے علاقے اسلامی حکومت میں شامل کیے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی حضور کی مراد ہے۔ مرید اور مراد کا فرق آپ سمجھ سکتے ہو کہ لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، لیکن عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ سے مانگا تھا۔ جب مکے والوں نے ظلم و ستم کی حد کر دی اور اب کوئی بنائی نہیں بن رہی تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و عمر بن ہشام، کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام کے ذریعے۔ عمر بن خطاب کو آپ جانتے ہو، عمر ابن ہشام ابو جہل کا نام ہے، عمر اس کا نام ہے، اس کے باپ کا نام ہشام ہے، اور اس کی کنیت تھی ابو الحکم، حکمتوں والا، دانائیوں والا، جو اپنی رائے میں اور لوگوں کو مشورہ دینے میں مشہور تھا کہ اس کی رائے بہت مضبوط، بہت مفید، اچھی رائے ہوتی ہے۔ اس کی کنیت تھی ابو الحکم۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے دعا کی اور یہ دعا عمر ابن خطاب کے حق میں قبول ہوئی، اور ابو جہل نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں، یہ ابو جہل ہے، یعنی اس میں جہالت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی۔ دنیا ابو الحکم سے اور عمر ابن ہشام سے ابو جہل کو نہیں جانتی۔ ابو جہل کا تعارف ہی آج ابو جہل ہو گیا اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ جملہ اس کے بارے میں کہا ہے اور دنیا اس کو ابو جہل کے نام سے جانتی۔ تو سارے صحابہ حضور کے مرید تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد تھے۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ نام عمر ابن خطاب ہے، فاروق لقب ہے، فاروق لقب ہے، اور ابو حفص کنیت ہے۔ اسلامی حکومت 25 لاکھ مربع میل پر تھی، اور امن و امان ایسا تھا کہ پوری دنیا سے کہیں سے خلفشار، بد امنی کی کوئی شکایت نہیں تھی۔ خود کا حال یہ تھا کہ ایک عام مسلمان کی طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر بنایا گیا اور دوسرے دن پھر وہ صبح چادر اپنے کاندھوں پر رکھ کر کے بازار جانے لگے فروخت کرنے کے لیے، تو حضرت عمر فاروق نے روکا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ میرا کاروبار ہے اور اسی آمدنی سے میرا گھر چلتا ہے، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ذمہ دار صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ اب ان کے کاندھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پورے اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ اپنا کاروبار کریں گے تو گھر پھر یہ حکومت کیسے چلے گی؟ اگر یہ گھر چلائیں گے تو حکومت کیسے چلے گی؟ تو ان کے لیے مشاہرہ طے کر دیا جائے، ان کے لیے ایک رقم طے کر دی جائے جو ہر مہینہ انہیں دے دی جائے جو ان کے گھر کا خرچ ہو۔ لوگوں نے ایک درمیانی درجے کا خرچہ طے کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ میرے گزارے سے زیادہ ہے، اس میں سے اتنی رقم کم کر دی جائے، بس یہ اتنا پیسہ میرے گھر کے گزارے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یہ اپنے بعد آنے والے مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس سے زیادہ لینا قبول نہیں کیا، بمشکل گھر کا خرچ چلتا تھا، اتنا انہوں نے اسلامی خزانے سے اپنی تنخواہ کہو، مشاہرہ کہو، وہ لینا قبول کیا۔ اور 2.5 سال
حضرت ابو بکر کی خلافت رہی اور اس کے بعد حضرت عمر کے کاندھوں پر یہ بوجھ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال مسلمانوں کی جو ہے امیر بن کر کے، مسلمانوں اسلامی حکومت کے ذمہ دار بن کر کے انہوں نے زندگی گزاری۔ جب ایمان قبول کیا تھا 35 سال کی عمر تھی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، 35 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر عام الفیل تھا، یعنی ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر ایک ہاتھیوں کا بڑا لشکر لے کر کے حملہ کیا تھا۔ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تھے۔ حضور کی عمر مبارک 63 سال تھی، اور 12.5 سال حضور کی پیدائش کے 12.5 سال کے بعد حضرت عمر کی پیدائش ہوئی، اور جس وقت اسلام مکہ مکرمہ میں قبول کیا تھا 35 سال کی عمر تھی، اور وہ واقعہ میں سنا چکا ہوں کہ حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ پاک نے انہیں اسلام کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا ہماری فتح تھی، ان کا ایمان لانا ہماری فتح تھی، جیت تھی، اور ان کی حکومت اور امارت ہمارے لیے اللہ کی رحمت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی وجہ سے ہم حرم کے اندر نماز پڑھنے کی استطاعت رکھنے لگے، اور جب تک عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ہم نماز پڑھ نہیں سکتے۔ میں نے پیچھے واقعہ بتایا کہ ایمان قبول کیا، نماز کا وقت ہوا تو حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ کی نماز اللہ کے گھر میں نہیں پڑھی جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ عمر تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی، حالانکہ یہ خود نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ کہنے لگے تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی، تو حرم کہنے لگے میں حرم میں جاتا ہوں، آپ آئیے، میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لال ہے جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ حرم میں آ کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، اور پھر مسلمان حرم مکی میں نماز پڑھنے لگے۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ اول من فتح باب الکعبۃ عمر، کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے کعبے کا دروازہ کھولنے والا اگر کوئی ہے تو وہ عمر ابن خطاب، اور اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ اول من آمن علانیۃ عمر، کہ سب سے پہلے جس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تھا وہ حضرت عمر ہے، اور جب ہجرت کرنے لگے تو ہجرت بھی اسی شان کے ساتھ تھی۔ حرم میں آئے، آ کر کے اعلان کیا کہ مدینہ جا رہا ہوں، جس کو اپنی بیوی کو، بیوہ بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ میرا راستہ روکے۔ اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کے لیے نکلے تھے، ورنہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ مکہ چھوڑنے کے لیے ظاہری طور پر سفر کرے۔ لوگ خاموشی سے چھپ چھپا کر کے مکے سے نکلتے تھے مدینہ جانے کے لیے۔ وَأَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ عَلَانِيَةً عمر، کہ سب سے پہلے علل اعلان اگر کسی نے ہجرت کی ہے تو وہ حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں تھے، اس لیے کہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم نہیں ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتے۔ قرآن کریم کی 17 آیتیں ہیں ایسی 17 آیتیں ہیں ایسی
جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ نے اسے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ 17 آیتیں ہیں قرآن کریم، ان میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کسی سفر میں جاتے تھے تو قرآن اندازی ہوتی تھی، چٹھی نکالی جاتی تھی، جس بیوی کا نام نکلتا تھا اس کو سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک غزوے میں آپ جا رہے تھے اور اس غزوے میں جب جانے کا موقع آیا، چٹھی نکالی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلا۔ حضور سفر میں حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ لے گئے، سفر کا مقصد پورا ہوا، واپس آنا تھا، واپسی کا سفر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ایک جگہ قیام کیا، اور رات میں قیام کرنے کے بعد لوگوں کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے اخیر حصے میں قضاء حاجت کے لیے چلی گئی۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جانا اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کہ چلو ہمیں آگے بڑھنا ہے، کوچ کا اعلان ہو گیا۔ سبھی لوگوں نے تیاری کر لی۔ حضرت عائشہ دور چلی گئی تھی، آنے میں تاخیر ہو گئی، اور ان کے آنے سے پہلے یہ سارا قافلہ نکل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی، 4 آدمیوں نے اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر زیادہ نہیں تھی، حضور کے نکاح میں آئیں تو حضرت عائشہ کی عمر 16 سال تھی۔ عام طور پر مشہور ہے کہ حضور کے نکاح میں آنے کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال تھی۔ بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے، اور بخاری شریف میں موجود ہونے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے، لیکن مورخین اور محققین علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم تاریخی واقعات کو دیکھ کر کے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں تو جس وقت حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں آئی تھی حضرت عائشہ کی عمر 16 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تھی تو حضرت عائشہ کی عمر 19 سال تھی۔ اب 6 سال اور 9 سال کی عمر کو لے کر کے آج دنیا میں لوگ حضور کی شان میں گستاخی کرتے اور عجیب و غریب بات کہتے۔ میں ابھی سفر میں تھا، سفر حج میں جانے سے پہلے کچھ سرکاری بڑے آفیسران کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، اور انہوں نے یہی موضوع شروع کیا، تو میں نے وہاں پر یہی بات رکھی کہ ہماری کتاب میں 6 سال اور 9 سال کا تذکرہ ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے یہ بات مطابقت نہیں رکھتی، لیکن بخاری شریف میں ہے، اس لیے ہمارے علماء بھی اس کو کہتے ہیں اور بتلاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ ان سے میں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ مجھ سے بے پناہ محبت کریں، ایک دھرم گرو ہونے کے اعتبار سے آپ میرے بھکت ہو، اور کیا آپ اپنی 6 سال کی عمر کی بچی میرے نکاح میں دے سکتے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا حضرت ابوبکر نے بھی 6 سال کی عمر میں نہیں دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر کم تھی، بدن ہلکا تھا۔ 4 آدمیوں نے ہودج اٹھا کر کے جب رکھا تو انہیں محسوس نہیں ہوا کہ ہودج خالی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئی تو سب جا چکے تھے۔ اب ظاہر بات ہے سفر اونٹوں پر ہو رہا تھا، حضرت عائشہ پیدل چل کر کے نہیں پکڑ سکتی تھی،
ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اسی جگہ رکتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب راستے میں کہیں پتہ چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو حضور کسی کو لینے کے لیے یہیں بھیجیں گے۔ تو وہیں وہ رہی، رکی رہی۔ ایک وقت آیا، نیند آنے لگی، چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئی۔ پیچھے سے ایک صحابی جو حضور کے مقرر کیے ہوئے تھے کہ وہ پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے کہ جس جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا، روانگی کے بعد کوئی سامان چھوٹ تو نہیں گیا، یا قافلہ چلتا رہا راستے میں کسی کا سامان گر تو نہیں گیا، وہ پیچھے آتے تھے۔ جب وہ چلتے ہوئے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پڑاؤ تھا اور ایک سفید کپڑا نظر آ رہا ہے۔ قریب گئے تو وہ ایک چادر تھی جو اوڑھ کر کے حضرت عائشہ سو رہی تھی۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت عائشہ کو اس صحابی نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا، اب اچانک نظر پڑی تو وہ پہچان گئے کہ یہ تو عائشہ ہے۔ انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور منہ پھیر کر کے کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ آپ اونٹ پر بیٹھ گئے، اور پھر وہ اونٹ کی رسی پکڑ کر کے آگے آگے چلتے رہے، اور اس طرح جا کر کے حضور کے ساتھ قافلے میں ملاقات ہو گئی۔ منافقین کو موقع مل گیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا کہ یہ جان بوجھ کر کے پیچھے رک گئی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آگے میں نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ بات آہستہ آہستہ پورے قافلے میں لوگوں کے درمیان چرچے میں آئی، اور یہی بات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم۔ مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد بھی حضرت عائشہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے متعلق اس طرح کی بات چیت۔ رات کا آخر وقت تھا، قضائے حاجت کے لیے نکلی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتے میں ایک بہن تھی، وہ حضرت عائشہ کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ اب جب جا رہی تھی تو رات کے اندھیرے میں انہیں ٹھوکر لگی تو ان کی زبان سے بددعائیہ جملہ نکلا اپنے بیٹے کے بارے میں۔ تو حضرت عائشہ حیران ہو گئی، سوچنے لگی کہ یہ اپنے بیٹے کو ہلاکت کی بددعا کیوں دے رہی، لیکن کہا کچھ نہیں۔ اور جب دوبارہ ٹھوکر لگی تو پھر انہوں نے وہی بددعائیہ جملہ کہا، تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا کہ تم اپنے بیٹے کو بددعا کیوں دے رہی؟ تو کہنے لگی کہ تیری وجہ سے دے رہی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میری وجہ سے کیوں دے رہی؟ تو حضرت عائشہ نے ان کو پورا واقعہ سنایا کہ تجھے پتہ نہیں ہے، تو گھر میں ہے، پورے مدینے کے اندر تیرے متعلق اس طرح کی افواہ چل رہی ہے۔ حضرت عائشہ کو سنتے ہی طبیعت بگڑ گئی، بخار آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول کے سامنے بات رکھی، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے سننے کے بعد اپنا چہرہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے برداشت نہیں کر سکی، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، مجھے اپنے باپ کے گھر جانے کی آپ اجازت دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو از خود حضرت ابو بکر کے گھر پہنچا دیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ نے اپنی والدہ سے اس بات کی تصدیق چاہی کہ کیا مدینے میں میرے متعلق اس طرح کی بات چل رہی ہے؟ تو ماں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، اس طرح کی بات چل رہی ہے، اور جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بہت زیادہ چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اس طرح کی بات لوگوں میں چلتی۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر میں تھے، مستقل پریشان تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، رو رہے تھے، حالات اسی طرح کے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی
آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضور نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور پوچھا کیا کرنا چاہیے. اب اس طرح کی بات جو عائشہ کے متعلق چل رہی ہے، ظاہر بات ہے عائشہ میری عزت ہے، ام المومنین ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ کے ساتھ میرا معاملہ جڑا ہوا ہے، اس کی بے عزتی میری بے عزتی ہے، اور اس طرح کا الزام ہے، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے بیویوں کی کمی نہیں ہے، اور آپ اگر واقعی عائشہ کی وجہ سے اتنے دل برداشتہ ہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں. مجلس میں سناٹا طاری ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول پہلے آپ یہ بتائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ کا ہوا تھا تو یہ انتخاب کس نے کیا تھا؟ حضور نے جواب دیا کہ یہ انتخاب اللہ رب العالمین کا ہے، کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو جبرائیل آئے اور ایک ریشم کے کپڑا مجھے دکھایا جس میں عائشہ کی شبیہ تھی، عائشہ کی شبیہ تھی، کہ یہ آپ کے نکاح میں آئیں گی. تو عائشہ نے کہا کہ یہ تو میرے دوست ابو بکر کی بیٹی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ان یکم من عند اللہ یمضی، اگر یہ من جانب اللہ فیصلہ ہے تو اسباب بھی اللہ پاک بنائیں گے. آپ نے کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن حضرت ابو بکر دیکھتے تھے کہ حضور اتنے دل برداشتہ ہیں، غمگین ہیں، تو انہوں نے از خود اپنی بیٹی کا پیغام حضور کے سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول میری بیٹی آج شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، عمر 16 سال، میں آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. حضور نے قبول فرمایا تو حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں آئی. تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا تھا کہ عائشہ کا انتخاب آپ کے لیے کس نے کیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ انتخاب من جانب اللہ ہے. تو حضرت عمر نے جواب دیا تھا کہ اگر یہ انتخاب اللہ پاک کی طرف سے ہے تو آخری فیصلہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہوگا. آپ اور ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اس سے پہلے جب یہ بات حضرت عمر کے کان میں آئی تھی حضرت عائشہ کے متعلق تو انہوں نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان اور الزام ہے. یہ جملہ سبحانک ھذا بہتان عظیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ ہے، اور اللہ نے حضرت عائشہ کے تعلق سے جب قرآن کریم کی آیات نازل کی اور اس واقعے کا تذکرہ کیا تو اس میں یہ جملہ ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. نبی نہیں تھے لیکن ان کی زبان سے جو بات نکل جاتی تھی، 17 ایسے جملے ہیں جسے اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیات کا حصہ بنایا. اسے مطابقات عمر کہتے، اور مفسرین نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے جسے اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنایا. حضور نے فرمایا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک پارسی شخص تھا. اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کے شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ ابن شعبہ مجھ سے روزینہ زیادہ لیتے ہیں. پوچھا کیا لیتے ہیں روزانہ؟ کہا 2 درہم. کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں پتھر سے چکی بناتا ہوں. کہا کہ تمہارے فن اور تمہارے ہنر کے اعتبار سے وہ تم سے زیادہ نہیں لیتے، 2 درہم مناسب ہے.
اسلامی فتوحات جب مدینہ منورہ سے نکل کر کے بڑھتے 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 ایران جب فتح ہوا اور کسرا کی حکومت ختم ہوئی، یہ پارسی شخص تھا، اس کو اس بات کا بہت زیادہ صدمہ تھا اور حضرت عمر سے بہت زیادہ بغض رکھتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ تم چکی بناتے ہو، ایک چکی میرے لیے بھی بنا دو۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے، اور چلا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ شخص مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اور پھر ہوا یہی کہ 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ مصلی پر آ کر کے کھڑے ہوئے، مسجد نبوی ہماری مسجدوں کی طرح نہیں تھی اس زمانے، گھوپ اندھیرا تھا اور وہ محراب میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ کہہ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، اس نے آگے بڑھ کر کے حضرت عمر کے پیٹ پر زہریلے خنجر سے 3 وار کیا، حضرت عمر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھ کر کے مصلی پر آئے، انہوں نے نماز پوری کروائی۔ حضرت عمر کو خنجر کے 3 گہرے زخم دے کر کے یہ شخص بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، تو صف صحابہ کرام کی صف تھی۔ اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد بھی کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ حضرت عمر پر حملہ ہوا، حضرت عمر نے اس موقع پر اللہ اکبر کہا، اور کس طرح کہا ہوگا سننے والوں کو پتا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے نماز نہیں توڑی گئی، حضرت عبد الرحمن نے آگے بڑھ کر کے نماز مکمل کی۔ جب یہ شخص بھاگنے لگا تو لوگوں نے اس کو بھاگنے نہیں دیا، صف میں سے نکل نہیں سکا، تو اس نے مزید 14 لوگوں کو زخمی کیا۔ پھر کسی نے اس کے اوپر چادر کمبل ڈال کر کے اس کو پکڑا۔ نماز مکمل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا شخص کون؟ لوگوں نے بتایا کہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام عبد الرحمن ابن ملجم، عبد الرحمن نے ابو لولو نام تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ نے میری شہادت کسی مسلمان کے ہاتھ پر نہیں رکھی۔ حضرت عمر فاروق دعا کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور وہ بھی مدینہ منورہ۔ اس زمانے میں شہادت میدان جہاد میں ہوا کرتی تھی، اور حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور میرا انتقال مدینہ منورہ میں ہو، تیرے رسول کے شہر میں۔ ظاہر بات ہے دونوں کا جمع ہونا بظاہر ممکن نہیں تھا، لیکن دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تھی۔ پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام ہے۔ تو کہنے لگے الحمدللہ، اللہ نے میری موت، میری شہادت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں رکھی۔ 26 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا تھا، حالت خراب ہو گئی، اٹھا کر کے گھر لایا گیا۔ اب جب انہیں کوئی چیز پلائی جاتی تھی تو وہ پیٹ میں زخم جو تھا اس سے باہر آ جاتا۔ یکم محرم الحرام کو طبیعت زیادہ بگڑی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور ان سے اجازت لو کہ جہاں اللہ کے نبی
اور حضرت ابو بکر دفن ہے، اس جگہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو جگہ تھی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ تھا، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، حضرت عائشہ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی دفن نہیں ہو سکتا۔ جب عبداللہ ابن عمر جب پہنچے اور جا کر کے حضرت عائشہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ اتنی قیمتی ہے، اس جگہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ جب میرا انتقال ہوگا تو مجھے اسی جگہ دفن کیا جائے کہ یہاں پر میرے والد بھی ہیں اور میرے شوہر بھی ہیں اور حجرہ میرا ہے، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر واپس آئے تو حضرت عمر لیٹے ہوئے تھے، بیٹے کی طرف دیکھنے لگے کہ کیا جواب لے کر کے آئے، کہا مجھے بٹھاؤ مجھے بٹھاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ بہت تکلیف میں، کہا کہ نہیں مجھے بٹھاؤ، اور وجہ یہ بیان کی کہ حضرت عائشہ کا جواب میں لیٹے لیٹے سننا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ بٹھایا گیا، عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ خوش ہو جائیں، عائشہ نے اجازت دے دی، پھر لٹا دیا گیا۔ لیٹنے کے بعد کہنے لگے کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا، روح قبض ہو جائے گی، آنکھ بند ہو جائے گی، ہاتھ پیر ساکت ہو جائیں گے، مجھے غسل دینا، کفن دینا اور پھر میرا جنازہ لے کر کے چلنا اور حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر دروازے کے سامنے جنازہ رکھ دینا، اور پھر حضرت عائشہ سے اجازت لینا۔ ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرے احترام میں انہوں نے اجازت دے دی ہو، میرے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت لینا، اگر اجازت دیں گے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہیں ہوگی تو مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع دفن کر دینا۔ یہ وصیت، اور اس وصیت کے مطابق عمل کیا گیا، اور اسی طرح کرنے کے بعد جنازہ وہاں رکھ دیا گیا۔ حضرت عائشہ سے دوبارہ اجازت دی گئی، حضرت عائشہ نے اجازت دی، تب حضرت عمر کو وہاں دفن کیا۔ 23 یکم محرم الحرام 23 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اللہ کے رسول کی دعا کی کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام کے ذریعے۔ تو یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی تھی، یہ مانگے ہوئے تھے، حضور نے اللہ سے مانگا تھا، اسی لیے تمام صحابہ مرید ہیں اور حضرت عمر حضور کی مراد ہے۔ کہنے والوں کو یہ کہنا پڑا کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کی حکمرانی ہوتی۔ تو یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، تو اسلام کی عظمت، اسلامی شخصیت کی عظمت ہمارے دلوں میں رہتی ہے۔ اور اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو ظاہر بات ہے پھر ہمارے ان بڑوں کی عظمت ہمارے دلوں میں کہاں سے آئے گی۔ اس لیے اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے،
اور قربانیوں سے ہی پھیلے گا اور قربانیوں سے ہی باقی رہے گا، اور آج وہ راستہ ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی تاریخ پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، تب جا کر کے یہ جذبہ ہم میں پروان چڑھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔